ہی گئے، لیکن 1400 سال کے بعد امت نے نبی کی بارگاہ میں کیا کیا؟ او پارٹی لیڈروں کے اشاروں پہ چلنے والوں، تم اتنے بدبخت بن گئے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں رہا۔ کتنی بدبخت ہے وہ ماں جس نے ایسے لوگ پیدا کیے جن کو نبی کے دروازے کا ادب بھی نہیں رہا۔ کتنا بے غیرت ہے وہ لیڈر جس نے ایسی قوم تیار کی ہے جن کو نبی کے دروازے کا ادب ہی نہیں رہا۔ پاکستان کو عزت دینے کا دعویٰ کرنے والے بدبختوں، تم کتے کی موت مر چکے ہوتے۔ ہمیں یہ دن بھی دیکھنا پڑا کہ تم مدینہ میں جا کر بھی تمہیں پتہ ہی نہیں تم کیا بک رہے ہو۔ 70,000 ملائکہ جگہ قطاریں باندھ کے کھڑے گئے اور مسجد نبوی کا حیا تم سے چھین لیا گیا۔ جس دروازے پہ جبریل امین ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے گئے، تمہیں اس دروازے کا ادب و احترام بھی نہ رہا۔ اس پر لیڈر بغیرت فخر کر رہے ہیں کہ ہمارے بندو نے یہ کیا، ڈوب کے مر جاؤ ڈوب کے، اس سے بہتر ہے۔ مصطفیٰ کے دروازے کا ادب و احترام جاتا رہا۔ تمہیں پتہ ہے تم نے کس کو دکھی کیا ہے؟ صحابہ میں کوئی گھر میں اپنے در دیوار پر کیل ٹھونکتا، اما عائشہ صدیقہ بندہ بھیج کے فرماتی جاؤ اس کو کہو میرے آقا کے آرام میں خلل نہ کرے۔ آپ تو اس نبی کے امتی ہیں، آپ کے لیے تو مصطفیٰ نے پتھر کھائے، میرے نبی نے پتھر کھا کے دعائیں دی، امت کیا صلہ دے رہی ہے؟ تم نے عالمی دنیا میں پاکستان کو بدنام کیا ہو، بدبختو، درندو، کاش تمہاری ماں تمہارے پیدا کرنے سے پہلے مر چکی ہوتی۔ تمہارے لیے واہ واہ کرنے والوں کو اللہ کتے کی موت عطا فرمائے۔ تمہیں نہیں پتا تم نے کتنا بڑا جرم کیا۔ مجھے نہیں پتا وہ کون تھے، وہ کتنے چور ہیں، وہ کتنے ڈکیت ہیں، کیا اس کے لیے پلیٹ فارم ختم ہو گئے تھے؟ وہ بھونکنے والوں، اور اپنے ملک میں جو مرضی کرو، اے بے غیرت لوگو، تمہیں مدینے کا تقدس کا پاس ہی نہ رہا۔ اگر تم کمینے لوگو مدینے کے تقدس کو نہیں جانتے ہو تو امام مالک سے پوچھو، امام مالک سے پوچھو مدینہ